لوگ عمران خان کی کہہ لیں شخصیت پرستی جو لوگ کر رہے ہیں، مطلب علی بھائی نے، انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے مطلب ہمیشہ سچ کا ساتھ دیا جہاں تک ہمیں نظر آیا. کسی جگہ پہ ہم اطلاع بھی کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہم نے وہاں پہ سیشن ریکارڈ، آپ تو موجود تھے نا وہاں پہ، جو سیشن کیا ہے وہ ہم نے سوال کیا ان سے، آلموسٹ 3.5-4 گھنٹے کا وہ بنتا ہے سیشن انجینئر محمد علی مرزا اسٹوڈنٹس کی عدالت میں. ٹھیک ہے، اب یہ سیشن ہم نے کیا، ان کے ساتھ اختلاف کیا، ان کی شخصیت کے اوپر ہم نے ڈائریکٹ حملے کیے. جی بالکل ایسے ٹھیک ہے، اب ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے اس کا دفاع کیا، اپنا سارا بیانیہ رکھا آگے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے سامنے کیا بچے بچونگڑے آئے ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے بات کی ہے اور انہوں نے ہمیں اجازت دی کہ ہم ان سے سوال کر سکیں. انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا 40 50 100 سوال لکھ لینا بھائی، جبکہ میرے پاس مجھے ملے 20 سوال تو میں نے 20 کر لیے، اور 20 میں بھی 3.5 گھنٹے لگ گئے. 20 سوالوں میں 100 سوال ہوتے تو کہاں تک بات چلی جانی، ہفتہ لگ جانا تھا پورا. خیر وہ نا جناب، اب بات یہاں آئی، میں نے کمنٹس وغیرہ پڑھے جب علی بھائی نے ریسنٹلی اپنا موقف بیان کیا. یار انہوں نے یہ ایک پاکستانی ہے، وہ اپنا موقف بیان کر لے تو کیا مسئلہ ہے؟ کیا بیماری پڑ گئی تھی اس بات کی کہ لوگوں نے جناب صاحب اس کے اوپر اٹیک کرنا شروع کر دیا، آپ جناب چوروں کی سائڈ لے رہے ہیں، یہ جو پی ڈی ایم کو آپ یہ نہیں بتا رہے، یہ بتا رہے، یہ نہیں بتا رہے. مطلب وہ بندہ اپنا نیوٹرلی ہو کے ایک موقف بیان کر رہا ہے دونوں کا. اس میں زیادہ تر غلطیاں عمران خان کی اگر نکل آئیں تو آپ یہ بات کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو گالی گلوچ کرنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، اور یہاں تک لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ رہے ہیں. وہ تانوں انہوں نے بابیاں تو چھڑا دیتا ہے، تو تسی جناب عمران خان پہ ہو، شرم نہیں آتی ان لوگوں کو یار؟ سر یہ بھی چیز دیکھیں نا کہ جب انہوں نے عمران خان کے حق میں جب پوسٹیں لگائی ہیں وہ بھی تو دیکھیں، وہ بھی بالکل لگائی ہیں. اور وہ جب انہوں نے نعوذ باللہ اتنی بڑی گستاخی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اتنا برا لفظ یوز کر دیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عمران خان صاحب نے، تو سب سے زیادہ دفاع کس نے کیا؟ سب سے زیادہ علمی دلائل کس نے دیے تھے اس معاملے میں؟ انجینئر صاحب نے. انہوں نے کہا تھا کہ یار آپ توبہ ضرور کریں اس معاملے میں. وہ لوگ کدھر ہیں جو کہہ رہے ہیں ہم چھوڑ کے چلیں؟ لوگ تب نہیں دیکھ رہے تھے وہ یار یہ اندھے مقلدوں والی روش اختیار کر رہے ہیں کہ اپنے بندوں کے بارے میں. میں کہہ رہا ہوں ان کی خاطر یہ آپس میں ایسے گتھم گتھا ہوئے کھڑے ہیں. دیکھیں نا کہ آپ کا میرے ساتھ 20 سال پرانا تعلق ہے اور ہم ان کی خاطر ایک دوسرے کو گالیاں نکال رہے ہیں، ایک دوسرے سے تعلق ختم کر رہے ہیں. میں آج ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا اپنے دوست کی، اس نے لکھا ہوا تھا کہ جو بھی بندہ پی ایم ایل این سے ہے جو عمران خان کے خلاف ہے وہ فوراً میرے سے ریموو ہو جائے، مجھے انفرینڈ کر دے. یار یہ کیا مطلب کون سے یہ دوستیاں چلا، کون سے یہ مطلب کیا کام کر رہے ہیں، اپنا گھٹیا کام کر رہے ہیں. یہ میں نے آج بھی پوسٹ لگائی ہے کہ اندھی تقلید، شخصیت پرستی، اگر آپ بابا پرستی اور یہ شخصیت پرستی، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، ایسے ہی دونوں ایک چیز ہے، دونوں ایک چیز ہے. اگر آپ اپنے بزرگوں کو، بریلوی لوگ، دیوبندی لوگ اپنے بزرگوں کو چھوڑ کے اب قرآن و حدیث کی طرف آئے ہیں، جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں خاص طور پہ، وہ قرآن و حدیث کی طرف آئے ہیں اور اب عمران خان کو پکڑ کے بیٹھ کے اس کی تقلید کرنی شروع کر دی. اگر وہ کہتا ہے کہ یار یہ چور ہے تو وہ بھی کہنے لگتے ہیں چور ہے، جبکہ ان کے پاس ثبوت ہی کوئی نہیں ہے. چلو مان بھی لیا کہ یار وہ ٹھیک ہے چور ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ یار آپ لوگ تب تک کوئی ان کے خلاف اس طرح کی بات نہ کرو. اب یہ لیٹر والا معاملہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا. سر وہ پرووڈ نہیں ہے، اپرووڈ ہونا کسی ادارے نے، کوئی سپریم کورٹ اپروو کرے اس کو، کوئی ایجنسی والے اپروو کرے. اب ایسے وہ لیٹر آ گیا اس کا، میں یہ اس بات پہ ہی آ رہا تھا کہ اس کو دیکھیں نا، نواز شریف ٹھیک ہے نکلا ہے، اقامے پہ نکلا ہے، لیکن اپروو تو ہوا نا، سپریم کورٹ نے کہا تو ہے نا یہ گلٹی ہے. وہاں پہ بھی اقامے کا چور نہیں نکلا، ہاں نکلا نہیں نا، ٹھیک، لیکن مطلب اس کے خلاف نکل تو گیا نا، پھر بھی ایک ادارے نے نکال دیا، ہم نے مان لیا کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یار وہ گلٹی ہے، کیونکہ اس کو ایک سپریم کورٹ کے ادارے نے نکال دیا. ہم کہتے ہیں نکال دیا. اب اس کا خطہ کا کوئی اس کی تو اتھینٹیکیشن ہے ہی نہیں ہے. طور پہ جو اس میٹنگ کے اندر کنکلوڈ کیا وہ اس معاہدے میں انکلوڈ، اس اعلامیہ میں انکلوڈڈ ہے. جو الفاظ اس اعلامیہ میں ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز، ہمارے ادارے بھرپور طریقے سے کام کر رہے ہیں اور کیا کرنا ہے. وہ جو انپٹ ہے وہ دے دی گئی ہے. جیسے میں نے کہا اعلامیہ کے اندر بڑے واضح الفاظ میں لکھا ہوا ہے کہ کیا تھا اور کیا نہیں تھا. اس کے اوپر آپ واضح طور پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں ادھر کانفیڈنس کا لفظ ہے کیا اس اعلامیہ میں، میرا نہیں خیال. دوسری بات، اس انپٹ کو اگر ڈی کلاسیفائی کرنا ہے، بیکاز اس کانفرنس کے منٹس ہیں، ان منٹس کو گورنمنٹ ڈی کلاسیفائی کر سکتی ہے. اور ابھی ایک روز پہلے غالباً پرائم منسٹر صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ پارلیمنٹری سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ بلائیں گے، اور اس میں اگر اس میں بلائی جاتی ہے میٹنگ مسلح افواج کے سربراہان، اس میں بھی جا کے وہی انپٹ اب بھی دے دیں گے کہ وہ کہاں سے آیا، کس طرح ہے. اور اوپر سے بڑی بات وسیم بھائی دیکھیں، یہی وہ عدالتیں ہیں جنہوں نے نواز شریف کو نکالا تھا. عمران خان وہ جناب صاحب وہ یہ مطلب وہ عدالت کا حکم نہیں مان رہے، یا وہ ان کو مایوسی ہو رہی ہے. اگر اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے اگر آپ کو پسند نہیں آئے، یعنی یہ کہنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر سپریم کورٹ ان کے کہنے کے مطابق، ان کی من پسندی کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب فیصلہ نہیں مانتی ہے. آپ خود کہہ رہے ہیں مجھے میوسی ہو رہی ہے عدالت کے اس فیصلے سے. اچھا نظام نہیں نا ہے، نظام ہونا. یہ جو ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں، اسلامی نظام آج تک مجھے بتائیں کس ملک نے پیش کیا ہے؟ 1400 سال جب سے چاروں خلافت کے بعد بادشاہت شروع ہوئی ہے، تو عمر بن عبدالعزیز نے ایک کام اچھا کیا. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ کون سا کام ہے جو اسلامی حکومت پیش آئی ہے اب تک؟
मुसलमानों की गवर्नमेंट आई है, मुसलमानों की गवर्नमेंट आई है, इस्लामी हुकूमत आई नहीं सर। हमारे माशरे में निज़ाम इस्लामी है ही नहीं है। मैं यही बात बार बार करता होता हूँ कि यार जब हमारी हुकूमतों में निज़ाम नहीं है इस्लामी, हमारे माशरे में निज़ाम नहीं इस्लामी, हमारी फैमिलियों में, हमारे खानदानों में इस्लामी निज़ाम नहीं है, तो हम कैसे इसको लेके चल सकते हैं मुल्क को? हम किस बेस पे हम कह सकते हैं हमारा अगर यहाँ लाइल्मी हो, नाइंसाफी हो, इस्लामी कानून हो, तो मुझे बताइए कौन नाइंसाफी कर सकता है? हमारे कानून ही ऐसे, इस्लामी कानून ही ऐसे हैं कि वो किसी सूरत भी नाइंसाफी नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसा ही है। अब देखिए कि अब ज़िना तक, हालांकि ज़िना में अगर किसी का कोई इसको करता है तो हालांकि जब बंदा ज़िना कर रहा था कोई भी उसको देख नहीं रहा था, लेकिन इस्लामी कानून में ये है कि उसके गवाह पेश करने पड़ते हैं। तो अब देखिए कि ये कितना माशाल्लाह जबरदस्त कानून है। अगर हम इस चीज़ को देखें कि इस्लामी कानून मुल्क में नाफिज हो जाए। वसीम भाई, ये जो अली भाई के स्टूडेंट्स जी जी अली भाई के साथ दगा कर रहे, दगा के, अच्छा देखें, इख्तिलाफ राय रख सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे इमाम मालिक का कौल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साहिब कब्र से अलावा जी जी किसी से भी इख्तिलाफ रखा जा सकता है। बिल्कुल। अब मसला यहाँ पे ये आता है कि अली भाई से इख्तिलाफ रखना हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन मैंने 20 सवाल जाके रख दिए हैं। जी जी इख्तिलाफ ही था ना? जी जी रखें। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, अच्छा वो सवाल भी सख्त किए हैं सर, ये प्यार से नहीं, अली भाई ये बता दें, ये बता दें, ये बता दें, ऐसे नहीं सर। ये उनके फराग दिल है कि उन्होंने एक्सेप्ट किए हैं सवाल, कि हम जैसे बंदों से उन्होंने सवाल लिए हैं। किसी और मुफ्ती के साथ बैठ नहीं सकते हम लोग इस तरीके से। हाँ, मैं आपको दावा करता हूँ वसीम भाई, जिस तरीके से मैंने अली भाई से सवाल किए ना, उससे हाफ लहजे में मैं मुझे किसी मुफ्ती के आगे बैठा दे ना, मेरे कत्ल का फतवा जारी किया सर। यही चीजें तो उन्होंने निकाला इस चीज से हमें। अच्छा मेन टॉपिक पे आते हैं वसीम भाई। अब अली भाई ने अपने मौक़िफ़ बयान किए, वो दौरे जो सूरत हाल जो चल रही थी दौरा हाज़िर में, उसमें जो करंट अफेयर्स के तौर पे जो मामला चले थे उसके ऊपर अपना उन्होंने ओपिनियन दिया, अपनी बात रखी, अपना मौक़िफ़ पेश किया। वो कोई कुरान हदीस नहीं है, आप इख्तिलाफ रखें, कोई मसला नहीं है। अब उनको इस तरह कहना कि भाई पहले सुनते थे अब हम आपको छोड़ गए हैं, हमने नहीं आपको सुना करना, ये मतलब क्या रवैया? मैंने मेरी वीडियो के नीचे, लिटरली मेरी वीडियो के नीचे एक बंदे ने कमेंट किया, अली भाई को बददुआएं दी, उसने कहा मैंने आपका मौक़िफ़ सुना इस मामले में, मैं आपको फॉलो, मतलब आपको सुनता था, मैं आपका स्टूडेंट था, आइंदा के बाद मैं नो मोर आपका स्टूडेंट नहीं हूँ। सर मैं ये कह रहा हूँ भाई आपने इख्तिलाफ रखना रखो, ये आप बताएं इस बारे में। ये जो ऐसे लोग हैं, ये जब इनके बात वाली भाई की आ गई ना, जो इनके मतलब की बात होती है वो ले लेते हैं, जो इनके मतलब की बात नहीं होती उसको छोड़ देते हैं। अब मुझे ये बताएं कि इनके मतलब की बात तो अब तब थी जब ये अली भाई ने जब इमरान खान के हक में बातें की, और आज उनके हक में बातें नहीं कर रहे, मतलब हकीकत बयान कर रहे हैं, तो अब इनको ये लगने लग गया है कि ये जी इस तरह हम इनको छोड़ रहे हैं, और अली भाई को तो इन्होंने बहुत ज्यादा कहना भी शुरू कर दिया है। हालांकि ये एक अली भाई के स्टूडेंट का ये काम नहीं है कि किसी के बारे में हम तो दूसरों को भी बुरा भला नहीं कहते, हम तो दूसरे के खिलाफ रखते हैं, लेकिन हम उनको इस तरह उनकी जातियत पे नहीं उतरते कि ये है, ये है, वो है, ये है, जिस तरह की अली भाई के खिलाफ बातें गाली गलौज करने लग जाते हैं कमेंट्स में। यार इतने अंधे मुकल्लिद बन गए हुए शख्सियत परस्ती में। सर ये अली भाई की ऐसी तो तरबियत नहीं है अपने स्टूडेंट्स को। ये पता नहीं किसका टॉपिक लेके चल रहे हैं और किसका ये पॉइंट ऑफ व्यू लेके चल रहे हैं, तो मुझे इसकी नहीं समझ लग रही है। तो बाकी मैं ऐसे लोगों को शदीद खिलाफ करता हूँ, और ये इनको चाहिए कि अपना थोड़ा सा सोचें अपनी आखिरत के बारे में भी। यार उस बंदे ने इनकी आखिरत बचाने के लिए क्या कुछ नहीं सैक्रिफाइस किया। सैक्रिफाइस से मुराद देखें, उस बंदे के ऊपर 2 दफा कातलाना हमला हुआ। जी जी ठीक है, FIR झूठी की गई, वो बंदा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ सकता, आपको पता है? सर मैं आपको बता रहा हूँ, उस दिन हम जेलम में गया हूँ ना, जब आप सुबह वो सूट लेने गए थे जब धोबी से, मैं जेलम गया हूँ, मैं वापस पैदल आ रहा हूँ, और मैं वो रोड देख रहा हूँ कि यार ये जेलम के रोड है, और ये जो अब हमें अपने शहर से कितनी मोहब्बत है, और ये जेलम के रोड है, और ये बंदा अपने जेल में नहीं फिर सकता यार, जेल में किसी के पास बैठ नहीं सकता। इस अपने शहर से अकीदत, मुझे इतना रोना उस दिन आया। मतलब इन जहलों ने, इन मौलवियों ने, इन मुन्नाओं ने उनकी जिंदगी जीवन ऐसे कर दिया यार। इनको तो एक्सेप्ट करना चाहिए उनको कि ये इस्लाम, इन्होंने इस्लाम की सही मायने बताए हैं, और मौलवियों को तो चाहिए कि यार ये बंदा अब हमारे लिए ठीक आया है, इसको सारे फॉलो करो, उसको सुनो, ये क्या कह रहा है, अप्रिशिएट करें, उसको साथ दें। साथ देने के बजाय आपने उसकी जिंदगी जीवन कर दिया यार। वो बंदा, आप अपने शहर में फिरते हैं ना, जाते हैं ना, कभी वहां चले गए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने कजन से मिल गए। अब मुझे ये बताएं कि आप पे क्या बीतेगी आप जब एक कमरे में बंद होकर रह जाएंगे? आपके लिए जिंदगी नहायत ही, अल्लाह पाक इनको अजर दे, अल्लाह पाक इनके लिए जन्नत में आसानी अता फरमाए। जो दुनिया में इन्होंने तकलीफें उठाएंगे ना, वो इनका अजर इंशाल्लाह अल्लाह पाक जन्नत में देगा इनको। अच्छा जी, जैसे कि अब पहले वसीम भाई थे हमारे पास, और उन्होंने माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त मैसेज दिया इसी मौक़िफ़ पे, और अब हमारे साथ मौजूद हैं उसामा भाई वे टू जन्ना वाले। तो इनसे जानते हैं कि इनका इस बारे में क्या मौक़िफ़ है कि ये जो लोग अली भाई की मुखालफत में ऊपर उतर आए हैं सिर्फ इस वजह से कि वो अपना ओपिनियन उन्होंने दिया आज दौरा हाज़िर में जो मामला चल रहे हैं उसकी वजह से। तो उसामा भाई ये बताएं कि ये जो अली भाई के स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों ने, खास वो स्टूडेंट्स जो PTI के सपोर्टर्स हैं, वो लोग अली भाई के ऊपर ये एतराज़ात उठा रहे हैं, और इस तरीके से उठा रहे हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि हमने इनको सुनना ही नहीं है, और यहाँ तक के बददुआएं देने लग गए हैं।
ٹھیک ہے. تو ان لوگوں کے لیے کیا میسج ہے کہ وہ صرف ایک شخصیت پرستی کے پیچھے عمران خان صاحب کے پیچھے اپنے اس استاد کو چھوڑ رہے ہیں, اس بندے کو جس بندے نے ان کو بابوں کے چنگل سے نکالا ہے, اس کے بارے میں کیا رائے دیتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہی بھائی شکریہ, آپ نے میرا اوپینین جانا ہے. میں تو اس پہ سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں جی, پولیٹکس اور دین جو ہے وہ ان کو آپ اگر الگ الگ رکھیں تبھی جو ہے وہ معاملات سیٹ بیٹھتے ہیں. سب سے پہلے تو دیکھیں کہ علی بھائی نے جو اپنا رائے دی ہے, انہوں نے رائے دی ہے, اپنا اوپینین دیا ہے ہمارے سامنے, انہوں نے اپنا اوپینین رکھا ہے. تو یہ ان کی ایک رائے ہے, انہوں نے کسی پہ یہ تھوپا نہیں ہے, نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے یہ فرض ہو گیا ہے یا ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو میں نے رائے دی ہے وہ اس کو لازمی انہوں نے فالو کرنا ہے, اس کو لے کے چلنا ہے. اور نہ ہی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اس کو فالو نہیں کرے گا تو میرے اسٹوڈنٹس والی جو لائن ہے اس میں سے نکل جائے گا. ہر کسی کا اپنا ایک حق ہے, ایک فریڈم آف ایکسپریشن ہے کہ وہ اپنی رائے رکھیں. انہوں نے کسی پہ فرض تو نہیں کیا ہے, سب سے پہلے تو بات یہ ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ سیاست کے حوالے سے اکثر جو علی بھائی کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی عمران خان صاحب سے جذباتی افیلیشن ہے, جسٹ بیکاز کہ وہ یوتھ, آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سب سے زیادہ جو سپورٹ کر رہی ہے وہ یوتھ ہی ہے, اور ہماری جو قرآن و سنت کی دعوت ہے الحمدللہ اس کو بھی میکسیمم جو ہے وہ یوتھ ہی لے کے چل رہی ہے الحمدللہ. تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو میکسیمم اسٹوڈنٹس ہیں وہ جذباتی ہیں, نوجوان ہونے کی وجہ سے, تو وہ جذباتی ڈاکٹرین کو لے کے چل رہے ہیں. اور یہ وہی ڈاکٹرین تھی جس کو ہم نے ختم کیا تھا, جس کو قرآن و سنت نے ایکچولی ختم کیا تھا. علی بھائی نے اس کا جو پیغام تھا ہمارے سامنے وہ رکھا تھا کہ جذبات کی دنیا میں نہیں ہم نے جانا, ہم نے علم کی دنیا میں جانا ہے, اور علمی طور پہ ہم نے سارے معاملات کو لے کے چلنا ہے. دیکھیں آپ اگر ٹروتھ لور ہے نا, علمی کتابی ہیں, چلے علمی کتابی تو میں نہیں کہتا, مخالفین جو اعتراض کرتے ہیں, اگر آپ علم پہ چلنے والے ہیں, علم آپ کی میراث ہے اور آپ علم کو لے کے اپنے معاملات کو طے کرتے ہیں, تو پھر یہ دوغلی پالیسی نہ اپنائیں کہ آپ سیاست میں علم کو پس سے پشت ڈال دیا آپ نے, اور جو دین ہے اس میں آپ جسٹ علم کو لے کے چلیں. دیکھیں سارے حقائق کو لے کے چلنا چاہتے ہیں, سارے حقائق کو لے کے چلنا چاہیے. ایک سمپل سی چیز ہے, اگر آپ عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کسی نے بھی آپ کو نہیں روکا, ہم بھی آپ کو نہیں روکتے, اور میں پرسنلی عمران خان صاحب کو سپورٹ کرتا ہوں, ابھی بھی کر رہا ہوں, لیکن علمی بنیاد پہ. دیکھیں ہمیں کارکردگی بھی دیکھنا ہے. میں چلیں سیاست پہ تو بات نہیں کروں گا, لیکن میں آپ کو علی بھائی کے حوالے سے ایک چیز کلیئر کر دیتا ہوں کہ جو انہوں نے اپنی رائے دی ہے عمران خان صاحب کے حوالے سے, ان کی سیاسی بصیرت کیا ہے وہ تو آپ کو ایک دو دنوں میں پتہ لگ ہی گیا ہوگا. جو انہوں نے پیشن گوئی کی تھی وہ منوان ویسے 100% جو ہے وہ ویسے ہی پوری ہو چکی ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علی بھائی کو سیاست کے معاملے میں بھی فالو کریں, لیکن اختلاف کرنا ہے, اختلاف تمیز کے دائرے میں بھی رائے کے ہو سکتا ہے, علمی طور پہ بھی ہو سکتا ہے. آپ اپنے دلائل بھی رکھ سکتے ہیں علی بھائی ہم اس وجہ سے کر رہے ہیں, لیکن وہی جاہلوں والی اپروچ کے ساتھ آنا, جس طرح فرقہ باز لوگ کرتے ہیں کہ آپ جذباتی طور پہ آ رہے ہیں پھر آپ بددعائیں دے رہے ہیں, وہی جس طرح سلیمان مصباح بھائی صاحب بددعائیں دیتے تھے آپ بھی اس پہ آ گئے ہیں. اور ایون کہ علی بھائی کے بعض اسٹوڈنٹس ہیں اتنے جذباتی ہو گئے ہیں کہ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ علی بھائی آپ میں بغض عمران پایا جاتا ہے, ہم اس لیے آپ کو سننا چھوڑ رہے ہیں. یار یہ سیاست کو اب دین پہ کب سے پرائیورٹی دینے لگ پڑے ہیں؟ سیاست جو ہے وہ تو دنیاوی چیز تھی, اور آپ کی سیاست میں کیا رہا ہے کیا نہیں, اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس کو کیا فرق پڑنا ہے؟ کیا آپ سے قیامت والے دن یہ پوچھا جانا ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ نے ووٹ ڈالا تھا یا نہیں؟ یہ تو بعد کی ساری سیکنڈری چیزیں. اللہ کے بندو آپ دین کو تو پرائیورٹی جو ہے وہ تو دیں نا, دین کو تو پیچھے نہ چھوڑیں صرف سیاست کی وجہ سے. آپ کی کوئی سیاسی لیڈر ہے, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے, آپ کا ہوگا, ہر کسی کا اپنا رائے رکھنے کی, ہر کسی کی اپنی جو ہے وہ اس کو حق ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ حق دیا, کوئی اس سے چھین نہیں سکتا. لیکن خدا کے واسطے سیاست کو دوسرے نمبر پہ رکھیں, دین کو پرائیورٹی دیں. علی بھائی سے اختلاف کرنے آپ رکھیں, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, لیکن علمی اختلاف رکھیں, بددعائیں اور جذباتی اختلاف نہ رکھیں. آپ کی جذباتی افیلیشن جڑی ہوئی ہے, دیٹس اٹ, ختم کریں اس بات کو. عمران خان صاحب آپ کے لیڈر ہیں, نواز شریف صاحب آپ کے لیڈر ہیں, شہباز شریف وٹ ایور اٹ از, ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ہمیں جو چیز ہے, جو معاملہ ہمارے لیے, ہم جس معاملے سے پریشان ہیں وہ یہ کہ آپ جذباتی طور پہ آ رہے ہیں, اور سب سے بڑا جو مسئلہ ہے کہ آپ دین پہ سیاست کو پرائیورٹی دے رہے ہیں. تو میں اس پہ فائنل ورڈز یہی کہوں گا کہ آپ رائے رکھنا آپ کا حق ہے, اختلاف کرنا بھی آپ کا حق ہے, لیکن آپ علمی اختلاف کریں اور سیاست کی محبت میں, لیڈر کی محبت میں اتنے اندھے نہ ہو جائیں کہ آپ دین کو پیچھے چھوڑ دیں. جیسے کہ اسامہ بھائی نے ماشاءاللہ بہت زبردست میسیج دیا ہے ان لوگوں کو جو لوگ شخصیت پرستی میں پڑ گئے ہیں. شخصیت پرستی میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ وہ لوگ, آپ دیکھیں اب ایک بندہ ہے, اس کو مطلب علی بھائی نے گائیڈ کیا, سب کو گائیڈ کیا کہ بھائی یہ جو بابا پرستی ہوتی ہے نا, یہ اندھے مقلدین جو ہے نا لوگ وہ کرتے ہیں, وہ بابوں کے پیچھے چلتے ہیں اور غلط ٹریک پہ چل جاتے ہیں, کیونکہ وہ قرآن و حدیث کے ساتھ پھر ان کا ایسا ویسے رشتہ نہیں رہتا. وہ پھر کہتے ہیں کہ جو ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ویسے ہی ہوگا. اب اس ایز اٹ از آپ دیکھیں عمران خان کے معاملے میں بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہیں کہ جب وہ عمران خان صاحب کہہ دیتے ہیں خط نکل آیا تو جی مان لیا سب نے خط نکلا ہے, کسی نے ابھی تک اس کو جج کرنے کی کوشش نہیں کی واقعی یہ کیا عدالت نے کہہ دیا کہ واقعی نکلا, یہ کسی ادارے نے کہہ دیا واقعی نکلا, یہ نہیں نکلا, بس عمران خان صاحب نے کہہ دیا تو وہ پتھر پہ لکیر
ہو گیا, سب لوگ اسی پہ ماننے لگ گئے ہیں. اگر علی بھائی نے کوئی علی بھائی نے بھی ویسے فیکٹس پہ بات کی ہے لیکن اپنا موقف دیا, ہم نہیں کہتے کہ آپ اس کو فالو کریں, لیکن ہم یہ کہتے ہیں کم از کم علی بھائی کا آپ موقف کو سمجھیں, علی بھائی کی آپ مطلب ان کی تعریف کریں کہ انہوں نے اپنا موقف دیا, ایک دینی لیڈر موقف دے رہا, جبکہ دوسرے دینی لیڈر جو ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں ڈائریکٹلی, یہ یہودی ہے, کہتے نہیں عمران خان کو یہودی ہے, یہودی ایجنٹ ہے, کہتے ہیں ساما بھائی, وسیم بھائی ایسا ہی ہے, یہودی ایجنٹ کہتے ہیں نا. تو سر جب یہ بندہ یہودی ایجنٹ بھی نہیں کہہ رہا, اس کے ساتھ اختلاف رکھتا ہے, اور ساما بھائی سب سے ٹاپ آف دا لسٹ آپ یہ دیکھیں کہ اس بندے نے جب عمران خان صاحب کے اوپر گستاخی رسول کا فتویٰ لگا تھا کہ انہوں نے نعوذ باللہ ایسا ورڈ گندا یوز کر لیا تھا, تو انہوں نے سب سے زیادہ دفاع کیا تھا نا. تو تب کدھر گئی تھی یہ کہنا کہ یہ ان کی اپنے یہ ان لوگوں کے گیت گا رہے ہیں جو اپوزیشن ہے, پی ڈی ایم کے گیت گا رہے ہیں, تب کیوں نہیں گیت گائے؟ تو سر یہی بات ہے کہ علمی کوئی بات کریں, علم کے میدان میں جذبات کی کوئی حیثیت نہیں ہے, یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں. جزاک اللہ خیر. اسامہ بھائی کا اور وسیم بھائی کا ماشاءاللہ انہوں نے بہت زبردست میسیجز دیے ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ اس سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء. کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور, کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور.